سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق سب تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک کچھ اعمال ان کی طرف پیش قدمی تھی کہ کس طرح جیسی زندگی ہوگی ویسے ہماری موت ہوگی. عام طور پہ بزرگ یہ رہنمائی کرتے ہیں، وگرنہ حقیقت حال یقینی بات اللہ جانتا ہے. وہ مالک ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنی زندگی کو اچھا کرو، انشاءاللہ تمہاری موت خود بخود اچھی ہو جائے گی. نیک اعمال ہوں گے ان کی برکت ہوگی، نیک اعمال ہوں گے ان کا اجر و ثواب ہوگا، ان کا صلہ یہ اللہ عطا کرے گا کہ آخری وقت آسانی کے ساتھ روح نکل جائے گی. وہ تکلیفیں، وہ شدتیں، وہ انسان کو مدہوش کر دینے والی ذلتیں، انسان ان سے بچ جائے گا اور اللہ کرم کے خاص مہربانی اس کے فضل سے آسانی سے یہ سب سے مشکل مرحلہ طے ہوتا چلا جائے گا. بزرگان دین نے، اولیاء امت نے، علماء کرام نے کچھ اعمال بتائے، ان کو کیا جائے. اللہ کریم موت کی سختی کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. ان میں سے فرمایا دعا کرنا ہے. جو بندہ مومن دعا کرتا ہے، دعا کے بارے میں وعدہ ہے، دعا کرو میں اللہ دعا کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں وعدہ ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہم انی اعوذ بکا فی سکرات الموت و غمرات الموت. پیارے آقا خود دعا کرتے، اے اللہ
موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، موت کے وقت کی بے ہوشیوں سے محفوظ فرما۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر اللہم ارحمنی عند الموت، اے اللہ موت کے وقت اپنا رحم نازل فرما۔ یہ دعائیں کس لیے؟ تاکہ وہ مشکل وقت آسان ہو جائے، تعلیم امت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ کیوں؟ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت اتنا مشکل اور خوفناک وقت ہے، بعد اوقات آنے والا، کہ زندگی کی تکلیفیں اس وقت کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو کلمے والی، ایمان والی، حفاظت والی، آرام سکون والی موت عطا فرمائے۔ تو دعا کرتے رہیے، کم از کم اپنی زندگی میں 70 مرتبہ تو یہ دعا کریں۔ اگر عربی کے لفظ نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، اے اللہ موت کی تکلیفوں سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے بھی دیکھیے جمعے کا وقت، نیک لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے، قبولیت کے لمحات، رحمتوں کی برسات ہے، تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں جب شروع میں؟ اے اللہ آخری وقت کلمہ نصیب فرما، آسان موت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہیں مالک کی بارگاہ میں، نہ جانے کس کی آمین ہو، سب کی دعا کو کھولا قبول فرما لے۔ نہ جانے کون سا وقت ہو قبولیت کا، اللہ یہ دعا قبول کرے، سب کو آسان والی، خوشی والی موت عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ ہے دعا کرتے رہیے، اپنی خاص دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیجئے۔ مولا موت کی سختیوں سے بچا، عذاب قبر سے بچا، قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ زندگی تو 4 دن کی ہے، پتہ نہیں کتنی گزر گئی، رہ کتنی گئی۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آدھی گزر گئی، آدھی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ گئے، پونی گزر گئی، زیادہ گزر گئی۔ اللہ سے عافیت والی، ایمان والی، لمبی زندگی مانگنی چاہیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تو کہا زندگی تو تھوڑی ہے، قبر میں کتنے سال رہتا ہے۔ ہمارے ابا و اجداد، دادا پر دادا، ان میں سے اوپر انہیں 100 سال تو ہو گئے، اپنی قبروں میں ہیں، تو وہ پتہ نہیں قیامت تک ہم نے کتنی دیر رہنا۔ اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ قیامت کا دن کتنا؟ 50,000 سال لمبا دن ہے، اور وہ دن، اس دن کی تکلیفیں، سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی مانند ہوگی۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ قیامت کے دن، قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ کریم قبول کرے گا، مہربان قبول کرے گا۔ وہ ذات قبول کرنے والی، لٹانے والی نہیں، دھتکارنے والی نہیں، وہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت، بڑا پیار کرنے والی ہے۔ آگے چلیے، فرمایا صدقہ دیتے رہو، صدقہ نکالو، کھانا کھلاتے رہو۔ یہ 2 کام بعد اوقات ایک ہی بن جاتا ہے، بعد اوقات الگ الگ بھی بن گئے۔ صدقہ کرنا اور کھانا کھلانا یہ معمولی کام نہیں، اونچے درجے کے کام، اونچے درجے کے۔ بعد اوقات ہمیں لگتا شاید یہ بھی اچھا چھوٹا بچہ ہو، گود میں بٹھایا، اچانک کوئی چیز دوسرا کھیلتے، گیند وغیرہ کوئی اسے لگنے لگے تو بال وغیرہ، آدمی کیا کرتا؟ باپ یا بڑا بھائی بازو آگے کر لیتا، ایسے کر لیتا تاکہ وہ گیند بال کچھ بھی جو آ رہا چھوٹے بچے کو نہ لگے، روک لیتا، رکاوٹ ڈال دیتا۔ آنے والی بچے کی تکلیف کو باپ روک کے پرے کر دیتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، آسمان سے بلائیں آتی ہیں،
زمین سے بلائیں نکلتی ہیں، دائیں بائیں سے بلائیں آتی ہیں، انسان پر آتی ہیں، نہ نظر آتی ہیں نہ دکھائی دیتی ہیں۔ ہم کیسے بچیں، مقابلہ کیسے کریں؟ فرمایا ایک کام کرو، اللہ بلاؤں سے بچا لے گا۔ کون سا کام؟ الصدقہ تو یرد البلا، صدقہ دیتے رہو، صدقہ بلاؤں سے بچاتا رہے۔ صدقہ دیتے رہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، صدقہ لاکھ روپے سے شروع نہیں ہوتا، صدقہ 50,000 روپے سے شروع نہیں۔ جس کی جتنی حیثیت ہے، کوئی 1 روپیہ دے دے، قبول کرنے والا مالک ہے۔ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے تھوڑا ہے بہتا ہے، وہ تو دینے والے کی نیت ہے، اخلاص ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کا قول بھی ہے، فرمایا اللہ کے بندو اپنے دن کا آغاز صدقہ دے کے کرو۔ کتنی پیاری نصیحت کی، اپنے دن کا آغاز کچھ نہ کچھ صدقہ دے کے کرو۔ صدقہ دو گے گویا سارے دن کی بلائیں اللہ دور فرما۔ تو موت کی سختی یہ بھی بلا ہے، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ صدقہ انسان دیتا رہے، انشاءاللہ صدقے کی عادت موت کی تکلیف سے بچا لے گی۔ دوسرا فرمایا کھانا کھلاتے رہو، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے مسلمان کا دل راضی ہوتا۔ کسی کو ضرورت نہیں بنا جمعے کے بعد آزما کے دیکھ لیجئے، آدمی اگرچہ اپنے گھر میں اچھا کھانا پکا ہے وہ جا کے کھائے گا، لیکن دوسرا مسلمان اس کو دعوت دینا، آئیے میرے گھر میں کھانا کھا لے۔ جیسا بھی کھانا ہو وہ دوسرے کے گھر میں کھانا کھاتا فطرت ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے جتنا کوئی کسی کو کھانا کھا کے خوش ہوتا ہے، جتنا کوئی کسی کا کھانا کھا کے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کھانا کھلانے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ فقیر مسکین، وہ جیسا ماحول ہو، جیسے بس محبت سے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیے۔ کبھی اپنے بھائی کو کھلائیے، کبھی بہن کو کھلائیے، کبھی دوستوں کو، احباب کو، کبھی علماء کو، کبھی اپنے بزرگوں کو، بالخصوص جن کے والدین الگ ہیں انہیں اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے، ضرورت ہو یا نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت میں کھانا پیش کریں، پھل پیش کریں، والدین کو تحفے دیں، کوئی میوہ جات دے انہیں ضرور دیں۔ اگرچہ والدین نہ بھی کریں، کہیں ہمیں ضرورت نہیں، آپ کا کام دینا، ایک اللہ راضی ہوگا، والدین راضی ہو جائیں۔ والدین راضی ہو، خود بخود اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو کھانا کھلانا معمولی عمل نہیں، اونچے درجے کا ہے، بڑے درجے کا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کھانا کھلانا بڑی بات ہے۔ فرمایا کھانا کھلانے والا دونوں جہانوں میں اللہ اس کے جیسوں سے اسے اونچا کر دیتا ہے۔ اس جیسے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، کھانا کھلانے والا لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس جیسے لوگوں سے اسے کہیں اونچا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم یہ عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے موضوع نہیں کھانا کھلانا، کسی دن موضوع آئے گا تو میں بتاؤں گا ایک ایک لقمے پہ اللہ کتنا اجر دیتا ہے۔ تو کھانا کھلانے سے موت کی سختی دور ہوتی ہے۔ آگے چلیے، فرمایا ایک چھوٹا سا عمل، مختصر عمل، مسلمان اسے بڑا نہیں سمجھتے، مسلمان توجہ نہیں دیتے، ایمان والے خیال نہیں کرتے۔ عمل چھوٹا، کوئی محنت نہیں لگتی، طاقت نہیں لگتی، پیسے نہیں لگتے،
کچھ نہیں کرنا پڑتا، چھوٹا سا عمل ہے، انسان وہ عمل کرے گا، اللہ اس کی برکت سے موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے گا۔ بھلا وہ عمل کون سا ہے؟ بڑا لمبا چوڑا ہے، عمل چھوٹا سا، ثواب بہت زیادہ۔ فرمایا ہر کسی کو السلام علیکم کہتے رہو۔ کتنا سا السلام علیکم، السلام، جان پہچان ہو یا مسلمان ہے، السلام علیکم۔ وہ کلمے سے بڑھ کے کون سا تعلق ہے؟ کلمہ ہے، میرا دینی بھائی ہے، السلام علیکم۔ جو گزرے، رستے سے گزرے، السلام علیکم۔ آپ دکان پہ ہیں، گاہک سودا لینے آیا، ابھی وہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کہتے السلام علیکم۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ اپنے ہی گھر میں بیوی ہے، اہلیہ ہے، بچوں کی والدہ، بہن ہے، بھائی ہے، والدین ہے، اپنے ہی بچے جو نظر آئے السلام علیکم۔ ابا جان باہر سے آگے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سب کو سلام کہیے۔ یاد رکھیے السلام علیکم، یہ السلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا مبارک نام ہے، صفاتی نام۔ بھلا کون سا؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام۔ السلام اللہ کا نام ہے، مانا کیا؟ سلامتی والا۔ تو یہ سلامتی کی دعا دیتے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ آگے والا بھی کیا پتا تہجد گزار بھی کوئی ہوگا، روزے رکھنے والا بھی ہوگا، اللہ کا نیک بندہ بھی ہوگا، کوئی ولی بھی ہوگا۔ جب نیک کو کہیں گے السلام علیکم، وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیا پتا پاک زبان سے دعا نکلے، اللہ ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل اپنا لے۔ کوئی نیاز کرنا شرم آتی، اور مجھے شرم آتی کہ سلام کرے، جی جان پہچان نہیں تو کیوں سلام کرے؟ وہ اللہ کے ولیوں، جان پہچان ضروری نہیں، شرم کرنا بھی ضروری نہیں۔ اس میں کیا شرم ہے؟ کوئی رستے سے گزر رہا، ملاقات ہو، السلام علیکم، بس حال چال نہ بھی پوچھے، السلام علیکم کہے، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو السلام علیکم، السلام علیکم، اسے اپنائیے، ہوگا کیا؟ دنیا میں ثواب ملے گا، آخری وقت آئے گا، السلام علیکم، السلام السلام السلام۔ اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فرمائے گا یہ میرا بندہ سلامتی کی دعا دیتا رہا، آج میں بھی اسے سلامتی عطا فرماؤں۔ تو یہ معمولی نہیں، عمل چھوٹے مختصر، اجر و ثواب کتنا ہے، ان کا آگے اجر کتنا ملے گا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جیسے موت ہوگی ویسے زندگی ہوگی، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، جو چاہے کریں، گناہ کے گناہ کرتے جائیں، پھر ہو جائے موت نانا۔ سنیے واقعہ ہمارے حضرت فقیہ اعظم حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے تمام مسلمانوں کے مزاروں پہ رحمت نازل فرمائے، ہماری بھی بغیر حساب بخشش فرمائے۔ آپ ایک واقعہ اکثر بیان کرتے، اپنی کتاب ماں بعد الموت میں بھی لکھا، اور اکثر میں نے سنا کہ دو بھائی بچپن میں یتیم ہو گئے،
यतीम हो गए, सर पे छत न रही। एक बड़ा भाई था, सोहबत अच्छी न मिली, दोस्त बुरे मिल गए, बुराई की तरफ चला गया। लोगों से गलत हरकतें, लोगों से शरारतें करना, चलते चलते सोहबत बुरी थी, लोग बुरे मिल गए, संगत बुरी मिल गई, चोरियां शुरू कर दी, छोटी छोटी चोरियां, चीजें उठा के भाग जाना। इसमें आगे बढ़ता गया, बुराई में आगे जाता गया। एक वक्त आ गया, चोर बन गया, रात के वक्त लोगों के घरों में चोरी करता। फिर उसने देखा ये रोज रोज चोरियां करनी पड़ती है, क्यों ना माल ज्यादा कमाया जाए। अपने साथ और लोगों को भी मिलाया, पैसे पे रखा, घरों को लूटना शुरू कर दिया, डाके डालने शुरू कर दे। लोगों में दहशत पैदा हो गई, जुल्म भी करता ताकि कोई आगे से बोल ना सके। पूरे इलाके में खौफो हिरास है, और लोगों को जमा किया। कहने लगा ये बार बार चोरियां करनी पड़ती है, क्यों ना एक वक्त ही बादशाह के महल पे डाका मारा जाए, माल लूटा जाए, मौका मिले तो तख्त पे कब्जा भी कर ले। चुनाचे लोगों को जमा किया, अपने साथ और चोर डाकुओं को मिलाया। एक रात अचानक बादशाह के महल पे हमला करता है, जोरदार हमला है, बादशाह को कत्ल कर दिया। उस पे तख्त पे बैठ जाता है और जुल्म कायम करना शुरू कर देता है। जिससे चाहता नाहक सजा देता, जिसे चाहता छोड़ देता। चूंकि ताकत थी, कुव्वत थी, ताकत वालों के सामने कौन बोले, किसकी मजाल होती है, ये अपने ताकत के नशे में मस्त होते हैं। छोटा भाई नेकी की तरफ चला गया, गुनाहों से बच गया, अल्लाह अल्लाह करता, इबादत करता, रियाजत करता, अल्लाह से माफ़ी मांगता, मौला माफ़ कर दे, मुझे गुनाहों से बचा ले, मुझे गुनाहों से बचा ले, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे। दुआएं मांगते मांगते वो भी आगे चला गया, नेकी में आगे चला गया, ये बुराई में आगे चला गया। नेक आदमी अपनी जगह पे चला गया। कभी कभार भाई की मोहब्बत जोश मारती, अपनी जगह से आता, बादशाह के महल में जो उसका सगा बड़ा भाई था आके कहता, देखता मेरा भाई आया, बड़ा खुश होता, नेकी का एक रोब भी होता है, अपने साथ तख्त पे बिठाता। छोटा भाई कहता है, बड़े भाई दुनिया चार जिंदगी की, गुनाह से बाज आ जाओ, तौबा कर लो, न जाने किस वक्त वक्त आ जाए, रूह निकल जाएगी, बादशाह इधर रह जाएगी, तेरे किसी काम नहीं आएगी, ये वजीर कुछ नहीं कर सकेंगे, मेरी मानो तुम्हारी थोड़ी को हाथ लगाता हूँ, ये गुनाह छोड़ दो, छोड़ दो। बड़ा भाई मुस्कुराता, कहता अच्छा अच्छा, चूंकि भाई था ना, कुछ डांटता तो नहीं, कोई और बात करता तो सजा देता। भाई चला जाता, फिर आता, नसीहत करता, अच्छा अच्छा करूंगा करूंगा, फिर चला जाता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, वक़्त आ गया। अल्लाह ने फरमाया दोनों की रूह को कब्ज़ किया जाए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं। बड़ा भाई अपने महल से बाहर शिकार के लिए जाने वाला बादशाह है, बड़े सिपाही, बड़े फौजी इर्द-गिर्द हैं, सवारी आला है, बादशाह ने शिकार करना है। पुल पे पहुंचे, एक फकीर खड़ा था, कहा मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा ओ फकीर अपनी जान पे रहम कर, ये बड़ा जालिम है, ये नहीं मिलता फकीरों से। उस फकीर ने कर्जदार आवाज में कहा, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ। बात ये आवाज बादशाह के कानों तक भी पहुंची। कहा बुलाओ, कहा बादशाह कान नीचे करो। ऐसा कोई आवाज में रोब था, बादशाह ने कान नीचे किया। फकीर ने कहा पहचानते हो? नहीं पहचाना, मुझे मलकुल मौत कहते। थर थर कहने लगा हाथ जोड़ता हूँ, वो सामने मेरा महल है, एक लम्हे की मोहलत दे दो, अपनी बादशाहत किसी के सुपुर्द कर, मौका दे, नसीहतें वसीयतें करो। कहा नहीं,
ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, मिन्नतें की मेरी बादशाहत ले लो, थोड़ा सी मोहलत दे दो। कहा नहीं, गर्दन से दबोचा, जमीन के पर घिसक के बादशाह आता है। गर्दन टूटी, तड़प तड़प के अज़ियत नाक मौक मर जाता। बुराई का अंजाम बुराई की तरफ ले जाता है। हुक्म हुआ दूसरे भाई की तरफ जाओ। मलकुल मौत जाते हैं, जाके घर के अंदर है, दरवाजा खटखटाते। मैं जी कौन? मुझे मलकुल मौत कहते हैं। पहचाना आपने नहीं? मलकुल मौत, अच्छा आप मलकुल मौत हैं, मरहबा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ, मेरी तैयारी तो पूरी है। लेकिन अच्छा सुनिए फर्क, बड़ा भाई बादशाह था, मलकुल मौत ने कहा एक कदम आगे नहीं, पकड़ के मौत दी। छोटा भाई ठीक है मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के हुजूर ले जाइए, अल्लाह मुझे माफ करेगा। सुनिए मलकुल मौत कहते हैं नहीं, हुक्म है जब तक मेरा प्यारा बंदा अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी न करे उस वक्त तक मौत नहीं गई। कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई दिली तमन्ना मैं पूरी करूंगा, बताइए मोहलत है उस वक्त तक। कहा कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी क्या ख्वाहिश होगी, मैं तो अल्लाह के दरबार में। कहा नहीं, मालिक का हुक्म है जब तक मेरा बंदा सुबह फजर के वक्त उठने वालों, मुंह अंधेरे सजदे करने वालों, आपने समझा हम और दूसरे लोग बराबर हैं? ना ना, आखिरी वक्त आता है, मालिक का हुक्म आता है, जब तक मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश पूरी ना करे जान नहीं निकालनी। कहा हुक्म है, अच्छा हुक्म है, ताज़ा वज़ू करने दीजिए। वज़ू करके मैं नियत बांधूंगा, जब मेरा सर सजदे में हो मेरी जान को निकालना। देखिए ये कैसे, जैसी जिंदगी होगी अल्लाह वैसे मौत अता करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।